ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں دو لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا اور میری عزت لوٹ لی۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی، لیکن میں نے کسی کو نہ بتایا۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی، تو شادی کی رات میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں دلہن بن کر کمرے میں پہنچی تو خود سے میرا دل باہر آنے کو کر رہا تھا۔ نکاح سے لے کر آج رخصتی تک مجھے ایک یہی خوف تھا کہ میرا شوہر میری سچائی نہ جان لے۔ سہم سہم کر میرا وقت گزرا تھا، اور اب وہ گھڑی آ گئی تھی جب میرا سامنا اپنے شوہر سے ہونا تھا، اور میرا دل بری طرح لرز رہا تھا کہ اگر اس نے میری سچائی جان لی تو کیا ہوگا۔ وہ سچائی تو دنیا والے تو ایک طرف، میں اپنے گھر والوں سے بھی چھپا گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میرا جسم کپ کپانے لگا۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے یوں دیکھنے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میں اس وقت باقی دلہنوں کی طرح شرمانے کے بجائے خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ میرا شوہر میری تعریف کرنے لگا اور میرا دماغ سن ہو رہا تھا، حالانکہ میرے شوہر نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ ہمارا نکاح شادی سے 2 ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی 2 ماہ بعد طے پائی تھی۔ نکاح کے وقت میرے دل میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح بہت سے ارمان تھے، اور میں شرمائی ہوئی سی سب کی چھیڑ چھاڑ سنتی رہی تھی۔ اپنے شوہر کی میں نے تب بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ حالات وہی رہتے تو یقیناً میں بھی آج شرماتے ہوئے دھڑکتے دل سے یہ تعریفیں وصول کر رہی ہوتی، مگر 1.5 ماہ پہلے جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا اس نے میری ہستی ہلا دی تھی۔ میرا دل دنیا سے اور جینے سے ہی اٹھ گیا تھا۔ میں ہر پل خوف کے حصار میں گزارتی آج یہاں پہنچی تھی، اور آج جب میں پورے حق سے ان کے پاس آئی تھی تو خوف سے میرا دل رک رہا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور مجھے ان کی نظریں عجیب کھوجتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ باتیں کرتے ہوئے ان کی نظر میرے وجود پر پڑی تو وہ واضح ٹھٹکے تھے۔ میں ان کے ٹھٹکنے پر سہم گئی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بہت عجیب سی بات کہہ دی، جس نے مجھے پھر سے سولی پر لٹکا دیا تھا۔ مجھے لگا انہیں میرا راز پتہ چل گیا ہے، میری وہ حقیقت جو میں ان سے چھپا رہی تھی شاید وہ جان گئے تھے۔ مگر مجھے تب حیرت ہوئی جب انہوں نے سر جھٹک دیا اور کہا کہ میں تھک گیا ہوں، اور یقیناً تم بھی تھک گئی ہوگی، تو کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ مجھے ہدایت دیتے ہی وہ سو گئے تھے، اور میں اپنی جگہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ عجیب انسان تھا، اس نے مجھے چھوا ہی نہیں۔ مجھے اس بات پہ پریشانی ہو رہی تھی اور میرا دل مزید بھاری ہونے لگا تھا۔ میں کپڑے بدلتی بددلی سے لیٹ گئی، مگر میرے دماغ میں یہ بات جاری تھی کہ پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے چھونے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سونے کا کہہ دیا۔ پوری رات میں اسی پریشانی اور خوف سے سو نہیں پائی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور میں بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی بیٹھی رہی۔ آج بھی میری سب نے بہت تعریف کی، بلا شبہ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر شادی کے ہار سنگھار نے میرے حسن میں اضافہ بھی کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا آج میرے شوہر مجھے دیکھ کر خود کو حق جتانے سے باز نہیں رکھ پائیں گے۔ میں ڈری ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے سراہیں اور اپنا حق وصول کریں۔ اس رات مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شوہر کمرے میں آئے اور ان کا مزاج بھی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ مجھے تھوڑا بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں منتظر بھی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب میرے شوہر نے ولیمے کی رات بھی یہاں وہاں کی باتیں کر کے سونے کو کہا اور خود بھی سو گئے۔ میں صدمے میں گھری بیٹھی تھی۔ کیا مجھ میں اتنی کشش بھی نہیں تھی کہ میرا شوہر میری طرف متوجہ ہوتا؟ میرا دل بری طرح ڈوب رہا تھا۔ میری حالت عجیب سی ہونے لگی۔ پہلے ہی میرے اعصاب پر خوف سوار تھا کہ کہیں میرے شوہر پر میری حقیقت نہ کھل جائے۔ اوپر سے میرے شوہر کا عجیب رویہ مجھے بھوکلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، اور پھر اسی پر بس نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے، مگر انہوں نے پورا مہینہ گزار دیا لیکن کوئی رشتے کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ میری نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ مجھے پھر سے اپنے ساتھ
ہوئے حادثے کے برے خواب راتوں کو جگانے لگے تھے۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت ڈری رہتی تھی۔ تیسرا ماہ شروع ہوا تو میرے جسم کی ساخت بدلنے لگی اور مجھے یہی خوف تھا۔ میں چاہتی تھی اس وقت سے پہلے میرا شوہر سے میرا مضبوط رشتہ بن جائے، مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا اور اب یقیناً میری حقیقت کھل جاتی۔ میں مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے وہی کہا جس کا مجھے خوف تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میری پریگننسی کو تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور میں سہمی ہوئی سر ڈال کر بیٹھی تھی۔ اب یقیناً میرے شوہر مجھ سے ختم کر لیتے ہیں سارے تعلقات۔ کوئی بھی غیرت مند انسان یہی کرتا۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر روں، مگر میرا وجود بالکل بے جان اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کو ہدایت دے رہے تھے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت ناساز ہے اور مجھے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے میرا یہ ناجائز بچہ ہے۔ میری آنکھوں میں 6 ماہ پہلے ہوا حادثہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے اپنے نکاح سے تقریباً 1 ماہ بعد میں ایک صبح اپنے کالج جا رہی تھی جب مجھے 2 نقاب پوش نوجوانوں نے اغوا کر لیا تھا۔ میں اس وقت ایک قدر سنسان جگہ پر تھی، اس لیے میری چیخ و پکار سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، اور وہ لڑکے وہیں قریب کسی جگہ لے جا کر میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہی میری عزت لوٹنے لگے تھے۔ میں نے بہت فریاد کی، میں نے بہت واسطے دیے، مگر وہ بہرے ہو چکے تھے۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر میری آواز دبا لی گئی تھی۔ میں کچھ نہیں دیکھ پائی تھی، نہ میں زیادہ کچھ جانتی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ ایک لڑکا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کے پورے چہرے پر عجیب سی شکل کا سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا اور سیاہ شرٹ پر بھی عجیب سا کچھ لکھا ہوا تھا، مگر یہ ثبوت انہیں بعد میں تلاش کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس روز میں نیم بے ہوش تھی۔ کچھ دیر تو وہیں پڑی رہی اور مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ اگر نہ مری تب بھی میں اپنی جان لے لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ان نقاب پوش لڑکوں نے مجھے اسی جگہ پر جا کر چھوڑ دیا جہاں سے وہ مجھے لے گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی روتی دھوتی گھر پہنچی تو چھوٹی بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے غم اور پریشانی سے بخار ہو گیا تھا۔ راتوں کو میں ڈر جاتی ہوں اور مجھے خواب میں وہ نقاب پوش نظر آنے لگتے تھے۔ چیخیں دبا کر سسکتی تڑپتی آنکھوں میں رات کاٹ دیتی، مگر کبھی کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ گھر والے میرا خیال رکھتے تھے اور 1 ہفتہ بخار نے میرے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں سنبھلنے لگی تھی، مگر اس سب میں وہ قصہ دب گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس تکلیف دہ وقت سے نکلنے لگی اور میرا ان سیاہ خوابوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے وہ بات چھپا لی تھی اور خود کو سنبھال لیا، مگر کچھ وقت مزید گزرا تو مجھے خود میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ اکثر میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے ابکائیاں آنے لگتی تھیں۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ سب اس روز ہوئے حادثے کا نتیجہ نہ ہو۔ میں چپ چاپ کالج سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا کر میں نے شدت سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو جو مجھے خوف ہے، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور میری رپورٹ کے مطابق یہی آیا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت روئی اور اللہ سے گلہ کیا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ اب میں کہاں جاتی اور کسی اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی؟ میری بے گناہی اور پاکیزگی کا کون گواہ بنتا؟ میں جانتی تھی مجھے ہی گناہ گار سمجھا جاتا۔ گھر آ کر میں گمسم رہنے لگی۔ گھر میں امی ابو دونوں جاب کرتے تھے اور چھوٹی بہن نہ سمجھ تھی، اس لیے میری حالت کو بیماری کا تصور کر لیا گیا۔ میری ذہنی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر شادی کا شور اٹھا تو میں سہم سی گئی تھی۔ کیا میرا شوہر مجھ پر یقین کرتا؟ کبھی نہیں۔ وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتا اور میں پورے خاندان میں بد کردار مشہور ہو جاتی۔ میں ڈر گئی تھی اور جب شادی ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شوہر سے کہہ دیتی ہوں کہ میں پریگننٹ ہوں، اور جب بچہ ہوتا تو اسے 7 ماہ کا ثابت کر کے یہ معاملہ دبا دیتی، مگر یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا
اور میرے عجیب شوہر مجھ سے محبت کے دعوے کر کے، میرا اتنا خیال کر کے بھی مجھ سے فاصلے بنا رہے تھے۔ اور اب ڈاکٹر نے تو حقیقت کھول دی تھی۔ اب میں جان گئی تھی، گھر جا کر میرا شوہر مجھے برا بھلا کہے گا اور بدکاری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دے گا۔ ان 3-4 ماہ کی ذہنی تھکاوٹ نے مجھے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ میں نے ذہنی طور پر خود کو ہر الزام اور طلاق کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر مجھے کمرے میں لے گئے۔ میں خود کو شور شرابہ کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، مگر مجھے میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ مجھے آرام کرنے کی تاکید کرنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ آخر کون مرد اتنا ظرف والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بیوی کی پریگننسی کا سن چکے تھے، جس کو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ پرسکون تھے۔ ایسا کہاں ممکن تھا؟ میں حیران تو خود تھی۔ مجھے ان کے ظرف پر رشک کھانے لگا اور میرے دل میں مزید ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ جس محبت کے وہ دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے تھے۔ میرے لیے پھل لاتے، دودھ بھی اپنے ہاتھ سے پلاتے۔ میں ان سب کو ان کی محبت سمجھتی رہی، مگر پھر بھی کبھی کبھی مجھے ان پر شدید حیرت ہوتی تھی۔ ان کی احتیاط اور اتنا خیال رکھنے پر مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور میں نے پریگننسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا۔ اور پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو ناجائز بچہ تھا اور اس کی قسمت میں شاید باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا تھا۔ اور اس بچے کو، جس کا باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا، اتنا پیار اور محبت دی کہ میں ساکت رہ گئی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے موجود تھا اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی برت جاتی تھی، مگر وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پیار دیتے، ذرا سا روتا تو تڑپ اٹھتے تھے۔ میں حیرت زدہ سی ان کی محبت دیکھ رہی تھی۔ خوشی کی بجائے میں عجیب دباؤ سا محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس اس میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دودھ دیر سے ملنے پر رو دیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے تھے اور اسے اٹھا کر پیار کرتے، بہلاتے اور چپ کرواتے تھے۔ میرا ضبط جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ کچھ ماہ بعد مزید چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی اور میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف کیوں ہیں؟ مجھ سے کبھی سوال کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ پہلے مجھے اور پھر میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دیتے رہے؟ میں چیخ پڑی تھی۔ مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا الجھا رہا تھا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے جواب نہیں دیا۔ تو پہلے روز انہوں نے میرے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تب بہانہ بنا دیا تھا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہو رہی ہوں۔ حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ تب میرے حمل کو بس 2 ماہ تھا اور مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا ہو۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں پہلے روز شک نہیں ہوا تھا مجھ پر جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے، ہاں مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا لگا۔ میرا سر اب چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر واقعی عجیب فطرت کے مالک ہیں۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں اور کب ہوا، جاننے کی کوشش تک نہیں کی یہ میرے ساتھ کیا ہوا، یا پھر میں نے انہی کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ پوچھا کیوں نہیں؟ میرے جھگڑنے پر وہ بولے کہ میں تمہیں آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ سے لگ رہے تھے۔ میں متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے بھی اب ان کے رویے کی حقیقی وجہ جاننی تھی، اور میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے۔ کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنے ماضی کی جو سچائی بتائی وہ مجھے اندر تک ہلا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ماں بننے والی تھی
انہوں نے میرے باپ کو یہ سچ نہیں بتایا، بلکہ اس سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا اور بیاہ کر آ گئیں۔ جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی، بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بد کرداری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا، مگر بس اتنا ہی ظرف بڑا کر پائے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے تھے۔ حالانکہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے باپ کے طعنوں اور ڈانٹ پھٹکار سنتی رہی اور سہتی رہی۔ پھر میں پیدا ہوا۔ میں ناجائز بچہ تھا اور میرا مقام کسی جائز بچے والا نہیں تھا۔ یہاں بھی میرے باپ نے ظرف بڑا کیا اور مجھے اپنا نام دیا، مجھے گھر میں رکھا، پڑھایا لکھایا، مگر ایک فرق رہ گیا تھا، کیونکہ میں ناجائز تھا، جس کی حقیقی باپ کی کوئی خبر نہیں تھی، تو وہ مجھے اپنی ماں کے شوہر سے سگے باپ والی محبت نہیں ملی تھی۔ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر ماں باپ کا مکمل پیار اور توجہ کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر میرے اور بھائی بہن بھی پیدا ہوئے۔ وہ میری ماں کی جائز اولادیں تھیں، وہ میرے باپ کی سگی اولادیں تھیں، اس لیے ان کا مقام الگ تھا۔ انہیں توجہ اور محبت ملی، ان کی شخصیت بہترین تھی۔ میں یہ فرق دیکھ دیکھ کر بڑا ہو رہا تھا اور میری ذات میں ایک بڑا خلا رہ گیا تھا۔ میرے اندر بہت سی برائیاں جنم لینے لگیں۔ میرے اندر عورت کے خلاف زہر بھر گیا تھا۔ میں اپنی ماں سے اکثر لڑتا تھا، جب اپنی ماں سے یہ گلہ کرتا تھا کہ جب شادی سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہوں نے میرے باپ کو کیوں نہیں بتایا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو پہلے سے سچائی بتاتی اور ان کو فیصلے کا حق دیتی۔ میری نظر میں میری ماں کے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری ماں نے ان سے چھپا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ اس مرد میں اتنا ظرف تھا کہ اس نے حاملہ بیوی کو اپنایا، اسے رشتہ ختم نہیں کیا، اور یہاں تک کہ اس نے ناجائز بیٹے کو بھی اپنا نام دیا۔ اس مرد کو اگر شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہوتا تو وہ کبھی میری ماں کو نہ چھوڑتا۔ ہاں، مگر بس اتنا ہوتا کہ وہ اس ظلم میں رہتا کہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اسے یہ مان ہوتا کہ میری ماں نے اس پر اعتبار کیا۔ میرے شوہر بول رہے تھے اور میں جیسے برف کی طرح بن چکی تھی، یعنی میں نے اپنے شوہر کی ماں والی قسمت پائی تھی۔ تو یہ تھا وہ ماضی جس کی وجہ سے انہوں نے شک ہونے پر بھی مجھ سے سوال نہیں کیا، بلکہ حقیقت پتہ چلی تو لڑنے یا مارنے کی بجائے دل سے اپنا لیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ میرا تم سے یہی سوال ہے، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سب کیا تم اس سب میں شامل تھی؟ کیا تمہارا کسی سے ناجائز تعلق تھا؟ میں ان کے سوالات پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور انہیں یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے قسم کھائی اور کہا میں بے قصور ہوں۔ میں ان نقاب پوش نوجوانوں کو نہیں جانتی، ان کی شکل تک نہیں دیکھی۔ میں پاکیزہ ہوں اور میرا کبھی کسی غیر مرد سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں اگر کسی کو رکھا تھا تو وہ میرا شوہر تھا۔ میرے یقین دلانے پر وہ بولے کہ جب ایسا تھا تو کیوں چھپایا؟ خود کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، تم تو خود بھی مظلوم تھی، پھر کیوں خوف زدہ تھی؟ کیا بات تھی آخر؟ کیوں میری ماں والی بے وقوفی دہرائی؟ میں ان کے سوالات پر نڈھال سی ہو گئی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ عورت صرف الزام تراشی سے ڈرتی ہے؟ مجھے بھی یہی خوف تھا، مجھ پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور میں ان کو کیا بتاتی کہ آج کے دور میں ایسے اعلیٰ ظرف بھی تو بہت کم رہ گئے ہیں۔ لوگ تو ایک جھوٹے الزام پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ پھر میں تو خود پر وہ سب جھیل چکی تھی۔ میں نے ان کی ضد پر انہیں کہا کہ مجھے کیا خبر تھی مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں۔ کاش وہ تب سوال کر لیتے تو میں خود بتا دیتی سب، میں کچھ بھی نہ چھپاتی۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ میرا شوہر اتنا ظرف والا ہے تو میں اتنی ذہنی اذیت کیوں اٹھاتی ہوں۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے میرے ہاتھ تھام کر مجھے کہا کہ اب یاد رکھنا مجھے تم پر یقین ہے اور اب زیادہ مت سوچنا۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ دل ان کی محبت پر خوشی سے دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے لگا آج سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے اور میرے شوہر نے اپنی اپنی ذات کا ہر پہلو اور اپنی ماضی کی ہر سچائی ایک دوسرے کو بتا دی ہے، مگر میں غلط تھی۔ ابھی تو میں بہت سی سچائیوں سے ناواقف تھی۔ ابھی تو میرے سر پر آسمان گرنا باقی تھے اور میں ان سب سے بے خبر خوش ہو گئی تھی۔
میری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ اچھی اور پرسکون گزرنے لگی۔ اب میرا اعتبار اپنے شوہر پر کچھ ایسے قائم ہو گیا تھا کہ میں اپنی ہر ایک بات انہیں بتانے لگی۔ میں اپنے بچے کو بھی پیار دینے لگی تھی اور کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ سے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ اس دفعہ یہ فرق تھا کہ میں بھی اس خوشی کو کھل کر محسوس کر رہی تھی اور میرے شوہر کے رویے میں تو کبھی بدلاؤ آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اس بار بھی ویسے ہی خیال رکھ رہے تھے جیسا پہلے رکھا تھا۔ وہ مجھے زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں ان سے چھپ کر تھوڑا بہت گھر کا کام کر لیتی ہوں، ورنہ انہوں نے کام والی رکھ دی تھی۔ ایک دن کام والی میرے بڑے بیٹے کو سنبھالے بیٹھی تھی اور میں نے سوچا کہ میں اسٹور روم سے سامان نکال لوں، وہ سارا سامان جو بڑے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد ضرورت پڑا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو میرے شوہر نے وہ سب اسٹور میں رکھ دیا۔ مجھے اب صرف 1 ماہ باقی تھا اور میں نے سوچا کہ سامان وغیرہ اٹھا کر پہلے سے چیک کر لوں۔ میں اسٹور کی لائٹ آن کیے پرانے ایک صندوق کھول کر سارا سامان نکال رہی تھی جب مجھے ایک قدرے پرانے صندوق سب سے آخر میں ایک پرانا شاپر ملا۔ میں نے بھی وہ اٹھا کر سامان میں رکھا اور کام والی کو بلا کر وہ سارا سامان میرے کمرے میں لے جانے کو کہا۔ وہ سر ہلا کر سارا سامان اٹھانے لگی اور میرے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور کام والی نے وہ شاپرز لا کر میرے سامنے رکھے۔ میں سامان نکال کر دیکھ رہی تھی جب میرے سامنے وہ پرانا شاپر آ گیا۔ میں نے اسے کھولا اور اس کے اندر سے جو سامان نکلا وہ میری روح فنا کر گیا۔ میں سر تا پیر کپ کپا گئی تھی، میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا شوہر تو ایک عظیم انسان تھا، تو پھر میرے سامنے پڑا یہ سامان اس کی شخصیت کا کون سا پہلو تھا؟ میرے شوہر آئے تو میں نے ان کا گریبان پکڑ کر وہ سیاہ شرٹ اور سیاہ ماسک ان کے منہ پر دے مارا۔ مجھ پر آج یہ انکشاف ہوا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ میں صدمے کی شدت سے چیخ رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے ذہنی اذیت کیوں دی۔ وہ بولی کہ تم میرے نکاح میں تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بس تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ تم مجھے سچائی بتاتی ہو یا نہیں۔ ان کی بات پر مجھے دھکا سا لگا تھا۔ صرف آزمانے کے لیے اس انسان نے مجھے اذیت دی۔ اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد مجھے سارا وقت یاد آیا جو میں نے ذہنی اور جسمانی اذیت میں گزارا تھا۔ اگر مجھے ان کی ساری سچائی معلوم نہ ہوتی تو میں تو ساری زندگی اسی اذیت میں رہتی۔ میرے دل میں ان کی محبت ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں اور واپس نہ آؤں۔ میں نے گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا تو میرے بچے نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ جیسے بھی تھے میں ان کی ماں تھی اور میرا وہ بچہ جس سے میں ناجائز سمجھ کر اسے صحیح بچوں کی طرح اس کا حق اور اس کی محبت بھی نہ دے سکی۔ اب تک مجھے اس کا دکھ ہو رہا تھا۔ اس بچے نے اب تک ناجائز ہی جیسا وقت گزارا تھا۔ مجھے شوہر سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ نفسیاتی مریض تھا اور کچھ بھی اس کے اوپر جو گزری، جس طرح سے اس کا بچپن گزرا، ان سب حالات نے اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ میں ان کے بچپن کے حالات کو سوچ رہی تھی کہ اگر میں ان حالات سے گزرتی تو شاید میں بھی اسی طرح ذہنی مریض بن جاتی، کیونکہ جب سے میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا تب سے میرا ذہنی مریض بننے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگر مجھے حقیقت معلوم نہ ہو جاتی۔ بہت رو رہی تھی میں، جسے اعلیٰ ضعف سمجھتی رہی۔ میری بربادی کا ذمہ دار وہ خود تھا اور میں اس سے بھی پہلے کی طرح بے بس تھی اور اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ میں اس کے بچوں کی ماں تھی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر میں انہیں ان کے باپ جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔